اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، جیسا کہ پہلے بھی لاگوں میں بتایا گیا کہ قرآن حکیم کے اسلام کے 3 تقاضے ہیں: توحید یعنی ایمانیات، سلامتی اور اثار۔ دین اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ایمانیات کے آگے 3 تقاضے بیان کیے گئے، ان میں توحید، رسالت اور آخرت۔ پہلے بھی علاقوں میں توحید بیان کی گئی ہے، رسالت بیان کی گئی ہے، اور یہ بات الہامی کتابوں سے ثابت کی گئی کہ تمام الہامی کتابوں میں توحید اور رسالت کا مضمون یکساں ہے۔ آج ہم آخرت کے حوالے سے سمجھیں گے کہ تمام مذاہب آخرت کو بھی اسی طریقے پر مانتے ہیں جیسے مسلمان مانتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ کاثر کی آیات بیان کی ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص نے، اور آئے اور آئے اور آئے۔ ہر شخص زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے دیکھیں گے کہ دیگر مذاہب نے بھی اس کی کس انداز میں نفی فرمائی، یہاں تک کہ جہاں دیکھیں قبریں، کوئی نہیں آگے جان لوگے، پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لوگے۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، 40 50 60 80 100 سال کی عمر تک انسان غفلت میں رہتا ہے۔ پہچان لوگ، وہاں تو جو اس وقت پوچھا جائے گا تو کہا جائے گا پتہ نہیں 1 دن رہا یا اس سے بھی کم سمے رہا۔ کوئی نہیں، تم جان لوگے۔ بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ قیامت کب آئے گی؟ پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت۔ یہ جو اس وقت غفلت ہے اس کی حقیقت پوچھیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن حکیم کے یہ تو بیان کر دیا گیا کہ آخرت آنی ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن حکیم کی، وہ سورہ نازعات کی ہے، تاکہ قرآن حکیم کا تصور واضح ہو جائے۔ اور مکی صورتوں میں تو اس کا ذکر بہت زیادہ ہے، ہیمر کیا گیا ہے ذہنوں کے اندر کہ تمہیں اپنی اصلی زندگی جو ہے اس کی پہچان ہو جائے، کہ وہاں تم نے رہنا ہے ہمیشہ، یہاں تو تم نے کمائی کرنی ہے، یہ تو تمہاری ارننگ فیلڈ ہے۔ سورہ مدثر کی نازعات کی آیت نمبر 41 ہے۔ پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ
جس دن کی یاد کرے گا آدمی جو اس نے کمانا اس زندگی میں ہے، اور نکال ظاہر کر دیں گے دوزخ کو جو چاہے دیکھے، اور بہتر سمجھا جو دنیا کا جینا سو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ پرائرٹی جس نے کی دنیا کے اندر جینا، عزت کے ساتھ جینا اور وقار کے ساتھ جینا فرض ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پرائرٹی کیا ہے؟ یہاں بھی عزت کے ساتھ رہا جائے۔ اور جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور روکا ہو اس نے اپنے جی کو بہت ساری خواہشات سے روکا ہو، خواہشات سے، سو بہشت ہے اس کا ٹھکانہ۔ یہاں دو کنٹراسٹ بیان کیا گیا، دو حقیقتیں بیان کی، ایک ہے اہل دوزخ اور ایک ہے اہل جنت۔ اہل جنت کا صرف یہی ہے، دنیا کے اندر انہوں نے بھی رہنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، لیکن ان کی ترجیح کیا ہے؟ وہ آخرت۔ یہاں کوئی بے ایمانی نہیں کرنی، ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ آج ہمارا ماحول جو ہے وہ تو ہر شخص اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے اور اچھی سے اچھی بلڈنگ بنائے، اچھا سے اچھا ڈرائنگ روم سجائے، لیکن اس بات کی اسے پرواہ نہیں ہے کہ حلال سے آتا ہے یا حرام سے آتا ہے۔ تو یہ تو جھیلنا پڑے گا وہاں۔ جن کے لیے آپ ساری چیزیں سنوار رہے ہیں وہ شاید آپ کو بعد میں یاد بھی نہ کریں اور کوئی دعا بھی نہ مانگے۔ تو یہ تو قرآن حکیم کا تصور ہے۔ سورہ مدثر کے اندر بھی ایک آیت ہے، ہرگز نہیں پر وہ ڈرتے نہیں آخرت سے۔ یہ مدثر تو بہت شروع کی صورتیں ہیں میں سے ایک ہے، تو اس کے اندر اہل مکہ کو اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ آخرت کی تیاری کریں۔ ہندو مت میں آخرت کا ذکر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا جب ہم میں سے ہر ایک زمین پر لٹا دیا جائے گا، جیسے کوئی پر تیر میں لٹکایا جاتا ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو رونے والے اپنے غم کو روک لیں گے، رو نہیں سکیں گے، جیسے وہ گھوڑے کو لگام سے روک لیتے۔ یہ ہندو مت کا تصور آخرت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اس خوف سے کہ کل قیامت کے دن چونکہ ہمیں یہ سارا کچھ پکڑ تو ہماری ہونی ہے، لہذا وہ جلا دیتے ہیں کہ نہ جو وہ ہماری لاش ہوگی نہ ہمیں پکڑیں گے، نہ فرشتے ہمیں پہچانیں گے، وہ پوری بکھیر دیتے ہیں، وہ اسی خوف سے بکھیر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں مردے کو اور بکھیر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تو اکٹھا کر دینے والا ہے، یہ شاید ان کا احساس نہیں ہے، لہذا وہ مردے کو شاید دفنانا شروع کر دیں اور جلانا بند کر دیں۔ اس آیت میں آخرت کا ذکر کیا ہے؟ اپنی دولت زمین میں جمع نہ کرو جہاں کیڑے کھا جاتے ہیں اور زنگ بھی لگ جاتا ہے، اور چور نقب زنی کر کے چوری بھی کر جاتے ہیں، لیکن اپنی دولت آسمانوں میں جمع کرو۔ کیا اعمال نیک کرو، وہ دولت ہے۔ نو انسانی کی خدمت کرو، یہ دولت ہے۔ پڑوسیوں کا احساس کرو، یہ دولت ہے۔ آسمانوں میں جمع کرو جہاں نہ کیڑے کھائیں گے، نہ زنگ لگے گا، نہ ہی چور چوری کر سکیں گے۔ ہاں جی، اس لیے
کہ جہاں کہیں تمہارا مال ہوگا تمہارا دل بھی وہیں ہوگا. اگلے جہان میں اگر جساری کرو گے تو تمہارا دل بھی وہیں ہوگا. یہودیت میں آخرت کا ذکر. ایک دن آئے گا جب سرکش سرنگوں ہوں گے اور مغرور ذلیل ہوں گے. اس دن لارڈ سب سے سر بلند ہوگا. یہ میں نے جو دیگر کتابوں کے ریفرنسز دیے ہیں وہ ہے 366 ریڈنگز فرام جوڈائزم، کرسچینٹی، ہندوازم. بائبل سوسائٹی نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں سے لیے. اب ذرا غور کیجئے، قیامت آنے والی ہے، آخرت ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس میں ایک زیادتی جو ہوئی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں نے 14ویں صدی قیامت کی صدی قرار دی، جس سے خوف و ہراس تو پیدا ہوا، کم ہمتی تو پیدا ہوئی، لیکن 14ویں صدی میں قیامت نہیں آئی. 14ویں صدی گزر گئی. یہ 14ویں صدی کی بات کیوں ہوئی؟ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ علماء حکمرانوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جس نے دنیا کمانی ہو، پیسہ کمانا ہو، تو پیسے والوں کے آگے پیچھے پھرے گا. تو افراد کو کنٹرول کرنے کے لیے خوف کی نفسیات بہت ضروری ہے. خوف پیدا کیے رکھو تو انسان کم ہمت بھی ہو جائے گا اور بزدل بھی ہو جائے گا. تو حکمرانوں نے علماء کو خریدا، اور علماء جو ہے وہ قرآن حکیم کی طرف نہ خود آتے ہیں نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں. لہذا 14ویں صدی کی رٹ لگائی، 14ویں صدی گزر گئی اور قیامت نہیں آئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذرا غور کیا جائے کہ علماء نے آج تک جو دین ہمیں دیا اس میں تو تفرقہ ہے. جو فتوے انہوں نے دیے اس میں تو نفرت ہے، اور وہ فتوے جو ہیں وہ غلط بھی ثابت ہوئے. مثلا لاؤڈ اسپیکر کے خلاف فتویٰ تھا کہ اس میں شیطان بولتا ہے، لیکن اب وہ غلط ثابت ہوا، ساری دنیا بول رہی ہے اس کے اندر. ریل گاڑی میں سفر کرنا غیر مسنون تھا، اب تو ہوائی جہازوں میں سفر کیا جاتا ہے. قیامت کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ تصور رہا یا اشکار رہا کہ وہ ہمیں پتہ چلے آئے گی کب. یہ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے گئے. سورہ نازیات کے اندر ہے، آیت نمبر 43 ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگی قیام اس کا، تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے حوالے سے اور اس کے ذکر سے تمہارا کوئی کام نہیں ہے. تو بشیر ہے اور نذیر ہے، انذار کرنے والا ہے اور خوشخبری دینے والا ہے. لہذا یہ جو باتیں ہیں اس سے کوئی تمہارا کام نہیں. لیکن ہمارے ہاں ذرا غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر نہیں ہے تیرا، اس کے قیامت اور اس کے حوالے سے تمہارا کوئی کام نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے. تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے، لیکن بے شمار احادیث ہیں. منع کرنے کے باوجود مجموعہ ہے پورا حدیثوں کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی قیامت کا کیوں اتنا واویلا کرتے ہو، من مات فقد قامت قیامت. جو مر گیا تو اس کی قیامت ہوئے، اس کی تو قیامت آ گئی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مثبت
اور پازیٹیو تھنکنگ کے انسان تھے. فرمایا کہ اگر قیامت بھی آ رہی ہو اور نفخہ صور آپ نے سن لیا ہو تو بھی اگر آپ کے ہاتھ کے اندر کوئی پودا ہے تو اس پودے کو ضرور لگا دینا. اور فرمایا کہ اتنی ترقی سائنس کر جائے گی, سائنس اتنی ترقی کر جائے گی جب تک پورا قرآن حکیم لوگ سمجھ نہ لیں گے دنیا کا ہر انسان. اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس حتی یتبین لہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین ان لہ الحق. شاید میں آیت صحیح طریقے پر نہیں پڑھ رہا, قرآن حکیم میں دیکھ لیں, آخری ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت. ہم بتا دیں گے اپنی نشانیاں انسانوں کے اپنے اندر پہ بھی آفاق میں بھی, حتیٰ کہ لوگ پہچان لیں گے کہ یہی حق ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری سے ایک اور روایت سائنس کی ترقی کے حوالے سے ہے, وہ ذرا غور کیجیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, قیامت نہ آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے باتیں نہ کر لیں. یہ تاریخ اس سے پہلے قرآن حکیم میں بیان کر چکی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے باتیں کرتے تھے, اور جب تک آدمی کے چابک کی رسی کا پھندنا اور جوتی کا تسمہ اس سے کلام نہ کر لے, یہاں تک کہ آدمی کی ران بتائے گی کہ اس کے اہل و عیال نے اس کی عدم موجودگی میں کیا کیا. مشکات شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ 570 کی ترمذی حدیث سے یہ ترمذی سے جو ہے وہ نقل کی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایمانیات کے جو 3 تقاضے تھے آج وہ ہم نے مکمل کر لیے. ایمانیات کا پہلا تقاضا توحید تھا, دوسرا تقاضا رسالت تھا, اور تیسرا تقاضا آخرت ہے. یہ تینوں کو مکمل ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.